اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين أتقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. آفتاب خطابت حضرت العلامہ ڈاکٹر سید محمد محمود صلی اللہ حسینی المعروف غفار خواجہ صاحب قبلہ مدد ذلہ والے تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے حضرت کو راستہ فراہم کریں. تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوث. آفتاب خطابت معزز حاضرین کرام،
آپ اور ہم جس عظیم و شان شخصیت کا بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے تھے، میری مراد آج کے ہمارے عظیم و شان مرکزی جلسے کے نگران حیدرآباد کی مائع ناز علمی شخصیت آفتاب کتابت حضرت العلامہ ڈاکٹر سید محمد محمود صفی اللہ حسینی المعروف وقار پاشا صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ دامت برکات ہملالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ کچھ ہی لمحوں میں حضرت کا خطاب ہوگا ولول انگیز، قبل اس کے کہ آفتاب کتابت کا ولول انگیز خطاب ہو، میں حیدرآباد کے ممتاز ثنا خان رسول عالی جناب میر احمد علی قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نعت پاک کا نذرانہ اور بارگاہ حسینی میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا نبی اللہ، وسلم علیک یا نور اللہ، صلی اللہ۔ نعت بھی ہے اور مرتبت بھی ہے، بیکل استاد صاحب کی نعت اور مرتبت سنائی حاضر کروں سمرپن میں سے ہے۔ روز اول کی زینت محمد سے ہے، روز اول کی زینت محمد سے ہے، شام آخر کی رنگت محمد سے ہے، شام آخر کی رنگت محمد سے ہے، شام آخر کی رنگت محمد سے ہے، روز اول کی زینت محمد سے ہے، کیوں نہ ابوبکر افضل ہو کونین میں، کیوں نہ ابوبکر افضل ہو کونین میں، کیوں نہ ابوبکر افضل ہو کونین میں، ان کی اصلی فضیلت محمد سے ہے، ان کی اصلی فضیلت محمد سے ہے، ان کی اصلی فضیلت محمد سے ہے، شام آخر کی رنگ
رنگت محمد سے ہے، کیوں نہ فاروق کے در پہ دنیا جھکے، کیوں نہ فاروق کے در پہ دنیا جھکے، ان کی روح عدالت محمد سے ہے، ان کی روح عدالت محمد سے ہے، ان کی روح عدالت محمد سے ہے، روز اول کی زینت محمد سے ہے، شام آخر کی رنگت محمد سے ہے، دین پھیلا تو حسنین کی ذات سے، دین پھیلا تو حسنین کی ذات سے، ان میں خون کی حرارت محمد سے ہے، ان میں خون کی حرارت محمد سے ہے، ان میں خون کی حرارت محمد سے ہے، شام آخر کی رنگت محمد سے ہے، یاد کرتے ہیں ان کو نمازوں میں ہم، یاد کرتے ہیں ان کو نمازوں میں ہم، یاد کرتے ہیں ان کو نمازوں میں ہم، کیونکہ حسن عبادت محمد سے ہے، کیونکہ حسن عبادت محمد سے ہے، کیونکہ حسن عبادت محمد سے ہے، شام آخر کی رنگت محمد سے ہے، نہ بے کر کی تقدیر نازا رہے، جان اس کی سلامت محمد سے ہے، جان اس کی سلامت محمد سے ہے۔ اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے۔ ابھی آپ حیدرآباد کے ممتاز ثنا خادر رسول عالی جناب میر احمد علی قادری صاحب سے اپنی خوبصورت آواز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک کا نذرانہ اور منقبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عالمی شہرت یافتہ ممتاز نعت کو شاعر حضرت بیکل حسائی کا کلام سماعت کر رہے تھے۔ میں بلا کسی تاخیر کے آج کے ہمارے اس عظیم و شان مرکزی جلسے کے نگران حیدرآباد کی مائع ناز علمی شخصیت آفتاب خطابت حضرت العلامہ حضرت مولانا ڈاکٹر سید محمد محمود صفی اللہ حسینی المعروف وقار پاشا صاحب قبلہ مدد اللہ علی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنے نورانی خطاب سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعروں کی گونج میں کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث، نعرہ غوث۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، آفتاب خطابت، آفتاب خطابت، آفتاب خطابت۔ سبحان اللہ۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وقرة عيوننا ومولانا وطبيب قلوبنا وحياة أبداننا مأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وعبدنا شفينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وعبدنا شفينا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا يحبك ويرضاك وعدد ما ذكرك وذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون وعدد ما كان وما يكون إلى يوم القيامة وبعدد كل ذرة ألف برة وبعدد قطرات الأمطار آله وصحبه وسلم دائما أبدا بسم الله الرحمن الرحيم أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله مولانا العظيم وصدق مولانا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين آمين والحمد لله رب العالمين. مجھ سے قبل عاشق رسول خوش گلو و خوش طرز شاعر حضرت بیکل اکسائی کا خوش عقیدگی سے بھرا ہوا کلام محبت، عقیدت اور جذبے وارفتگی کے ساتھ ممتاز ثنا خان رسول میر احمد علی صاحب سنا رہے تھے. مجھے بھی بیکل ہی کے کل والی کچھ باتیں یاد آ گئی. لگ بھگ 30 برس قبل انہی کی زبان سے میں نے سنی تھی. ویسے میں خوشگلو نہیں ہوں،
नात और मनकबत की अशार तहतुल लफ्ज में पढ़ता हूँ, लेकिन आज भी बेकल का वो तरन्नुम व अंदाज और उनका तिलिस्माती सौत कानों में रस घोलता रहता है। एक आशिक की बात हुआ करती है। बात आशिक की बहुत दूर तलक जाएगी। बात आशिक की बहुत दूर तलक जाएगी। आह दीवाने की ये फौके फलक जाएगी। तो वो बेकल के अशार कोशिश करता हूं कि लाजमी है उनका सा तरन्नुम मेरा तो नहीं है और मैं तरन्नुम में पढ़ता भी नहीं हूं, लेकिन जो लबो लहजा बेकल का था कोशिश करता हूं कि मेरी विसादत से आप तक पहुंचे। यही है रूह ईमान की कि है मेरा नबी जिंदा। यही है रूह ईमान की कि है मेरा नबी जिंदा। जो उनके पाँव से मस हो गई वो खाक भी जिंदा। यही है रूह ईमान की कि है मेरा नबी जिंदा। जो उनके पाँव से मस हो गई वो खाक भी जिंदा। यही है रूह ईमान की। समझता ही रहा बुझेल मुर्दा अपनी मुट्ठी में। समझता ही रहा बुझेल मुर्दा अपनी मुट्ठी में, मगर नाम नबी लेकर हुई हर कंकरी जिंदा। मगी हर कंकरी जिंदा। जो उनके पाँव से मस हो गई वो खाक भी जिंदा। यही है रूह ईमान की। यजीदियत में चाहा था हुसैनी नक्श मिट जाए। यजीदियत में चाहा था हुसैनी नक्श मिट जाए। यजीदियत में चाहा था हुसैनी नक्श मिट जाए। बफैज़े हक दिलों में है हुसैन इब्ने अली जिंदा। बफैज़े हक दिलों में है हुसैन इब्ने अली जिंदा। पाँव से मस हो गई वो खाक भी जिंदा। यही है रूह
کہ ہے میرا نبی زندہ، کہ ہے میرا نبی زندہ، کہ ہے میرا نبی زندہ. زندے اور مردے کی آ گئی. سمجھتا ہی رہا ابو جہل مردہ اپنی مٹھی میں، مگر نام نبی لے کر ہوئی ہر کم کری زندہ. یزیدیت نے چاہا تھا حسینی نقش مٹ جائے، بفیض حق دلوں میں ہے حسین ابن علی زندہ. کسی بچے سے پوچھو کہ زندگی کیا ہے، باشعور جوان عمر رسیدہ صاحب فہم صاحب فراست انٹلیکچوئل اسٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں. کسی معصوم سے پوچھو کہ بیٹا زندگی کیا ہے، the pulse beat, heart beat. اور اب تو سائنس کی کتابوں میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ یہ تو جوف ہے، ہمارا سینہ ہے، اس کے اندر ایک اسپیس ہے، خلا ہے، اور اس اسپیس میں ایک گوشت کا لوتڑا ہے جس کو عربی میں قلب، فارسی میں دل، انگلش میں ہاتھ بولتے ہیں. یہ دھڑکتا رہتا ہے اور یہ جب حرکت کرتا ہے تو سائنٹسٹ اپنی تحقیق، جستجو، کھوج، انویسٹیگیشن، جانکاری کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گوشت کا لوتھڑا جو کونیکل شیپ ہے، تکونی مخروطی شکل کا ہے، یہ لب ڈب لب ڈب لب ڈب بولتا رہتا ہے. سائنس والوں کا کہنا ہے کہ یہ لب ڈب لب ڈب لب ڈب بولتا ہے. ہم نے عاشق سے پوچھا، عاشق تو بتا کہ یہ دل کی دھڑکن کی صدا سائنسدان کو لب ڈب سنائی دیتی ہے، تجھے کیا سنائی دیتی ہے؟ تو مومن عاشق نے پکار کر کہا مجھے رب 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 کی آواز آتی ہے. ہر چیز سے آتی ہے صدا کان میں اللہ ہے، دل میں میرے اور میری جان میں اللہ. حاضر کو نظر اس کے سوا کچھ نہیں آتا. میرے دادا حضرت قبلہ یحییٰ پاشا کے اشعار ہیں یہ. ہر چیز سے آتی ہے صدا کان میں اللہ ہے، دل میں میرے اور میری جان میں اللہ. حاضر کو نظر اس کے سوا کچھ نہیں آتا، گلشن میں بھی اللہ، بیابان میں اللہ. وہ تیرے سوا کیا دیکھے، دیکھتا ہی نہیں کچھ، دیکھنے والا تیرا. دیکھتا ہی نہیں کچھ، دیکھنے والا تیرا. جو تجھے دیکھ لے وہ تیرے سوا کیا دیکھے. اٹھ گیا بزم میں ان کے رخ روشن سے نقاب، اٹھ گیا بزم میں ان کے رخ روشن سے نقاب. اب کوئی دیکھنے والوں کا تماشا دیکھے، تیرے جلوے کہیں پنہا کہیں پیدا دیکھے. کیا کہیں تجھ سے تماشے تیرے کیا کیا دیکھے. سر وہی سر ہے اثر جس میں ہو سودا اس کا، سر وہی سر ہے اثر جس میں ہو سودا اس کا. آنکھ وہ آنکھ ہے جو یار کا جلوہ دیکھے، آنکھ وہ آنکھ ہے جو یار
ستار کا جلوہ دیکھے اس کی کانوں میں لب ڈب کی آواز آتی ہے، کیونکہ یہ سائنس زدہ ہے۔ کوئی سگ زدہ ہو جاتا ہے، کتا کاٹ لیتا، دیوانہ کتا کاٹ لیا تو کتے کی طرح انسان بھونکتا ہے۔ معلوم ہے ریبیز بڑے خطرناک جراثیم ہوتے ہیں۔ دیوانے کتے نے شانے آدمی کو کاٹ لیا، ایک دیوانے جانور نے شانے انسان کو کاٹ لیا۔ اب یہ شانہ انسان بھی دیوانے کتے کی طرح بھاگتا رہتا ہے، کتے کی طرح بھونکتا ہے۔ صرف کاٹتا بھونکتا ہی نہیں ہے، جب یہ کاٹنے لگ جاتا ہے نا، کتے کا کاٹا تو بچ جاتا ہے، اس انسان کا کاٹا بچتا بھی نہیں ہے۔ ارے وہی زہر کتے کا اس کے جسم میں آیا ہوگا، اس کے لب سے، اس کے لعاب سے، اس کے تھوک سے، اس کے سلائیوا سے کتے کے پاس تھا تو اتنا اثر نہیں کر رہا تھا، انسان کے پاس آیا تو اتنا اثر کرنے لگا۔ ہم نے کتے سے پوچھا کہ بھئی زہر تو تیرا، یہ اثر کس کا؟ کتے نے کہا میں تو کتا ہوں، حیوان ہوں، یہ اشرف المخلوقات ہے، اس کے پاس زہر میں جاتا ہے تو ترقی کر لیتا ہے، زہر بھی جاتا ہے تو اس کا اثر بڑھ جاتا ہے، ترقی کر لیتا ہے۔ اور اب یہ جتنے زیادہ ترقی یافتہ ہے نا، اتنا ہی زیادہ زہر رہتا ہے۔ بہت پڑھ لیا، ڈاکٹری کر لی، سوٹ پہن لیا، پورے دنیا میں زہر پھیلاتا پھر رہا ہے۔ رہتا ہے تو یہ باتوں کے ذریعے زہر دیتا رہتا ہے، وہ دانتوں سے دیتا ہے، یہ باتوں سے دیتا ہے، اور اس کا زہر اور زیادہ خطرناک ہے، میں تو کہتا ہوں بہت زیادہ خطرناک۔ یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے، حضرت حسین کو کہتا ہے کہ سیاسی مارے کارروائی کر رہے تھے، تخت و تاج کی ہوس تھی، بادشاہی چاہتے تھے، حکومت چاہتے تھے، تسلط چاہتے تھے، اقتدار چاہتے تھے، ٹیریٹری چاہتے تھے، مونارکی چاہتے تھے، کنگڈم چاہتے تھے، شہنشاہی چاہتے تھے، حکومت چاہتے تھے، اپنی فرما روائی چاہتے تھے۔ ہم نے حسین ابن علی سے پوچھا، آقا کچھ لوگ ایسا ایسا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہو؟ کہا ساری حکومتیں میرے نانا کی نالین کا صدقہ ہیں۔ صدیق اکبر نے حکومت کس کی تھی؟ عمر فاروق نے عدالت کس کی تھی؟ عثمان غنی نے سخاوت کس کی تھی؟ علی نے شجاعت کس کی تھی؟ حسن نے امامت کس کی تھی؟ میں شہادت کس کی کروں گا؟ آپ کو تخت و تاج نہیں چاہیے؟ ایسا تخت جو پائے سے سرے تک مسلمانوں کا خون چوس کر ظلم و جبر و استبداد کی اساس پر قائم ہو جائے، ایسا تخت جہاں اسلام رسوا ہو جائے، ایسا تخت جہاں حق اور حقانیت کا گلا گھونٹ دیا جائے، ایسا تخت جہاں صداقت سے اس کی زبان کھینچ لی جائے، ایسا تخت کہ جہاں خدا رسیدگی شرمندہ ہو جائے، ایسا تخت کہ جس تخت نے کعبے میں گھوڑے بندھوا دیے، ایسا تخت جس تخت نے حرمین میں کعبہ پکڑے ہوئے لوگوں کو جامع لب کر دیا، ایسا تخت کہ جس تخت نے مسجد نبوی میں 19 دن تک اذان اور نماز پر پابندی لگا دی، ایسا تخت جس تخت نے بے شمار صحابہ کی جانیں لے لی، جبکہ ایک کسی مسلمان کی جان لینے والا قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کوئی ایک مومن کی جان بوجھ کے لے لے تو اس
جہنم ہے جو صحابہ کی جانیں لے لے، جو اہل بیت کی جانیں لے لے، جو پیاسوں کو تڑپا تڑپا کے مارے، ایسا تخت اور ایسے تخت پر بیٹھنے والا رضی اللہ عنہ رضی اللہ نہیں ہوتا، رضی شیطان ہوتا ہے۔ اللہ کس سے راضی؟ رضی اللہ عنہ کے معنی کیا؟ اللہ اس سے راضی ہوا، اور دعا کے لیے بھی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ عربی میں جو ماضی کا صیغہ آتا ہے وہ دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، فیوچر کے لیے بھی، ریکویسٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہوا یا اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ قرآن نے کچھ لوگوں کے لیے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، وہی بہترین لوگ ہیں۔ ان کے لیے جزا ان کے پروردگار کے پاس جنات، جنتیں ہیں، اور کیسی جنتیں ہیں؟ تجری من تحتها الانہار، نعمتوں کی نہریں جن کے نیچے بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ خوشخبری اس کے لیے ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ خوف خدا ہوگا تو کیا ہوگا؟ جو جو باتیں خدا نے کہی ہیں اس پر عمل ہوگا۔ میں نے قرآن ہی کی آیت سے اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا، وہ آیت پھر پڑھتا ہوں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، قُلْ، محبوب آپ بولو، پیارے بول، لاڈلے کہہ دو، چہیتے فرما دو۔ کیا؟ لا اسألکم، نہیں مانگتا، نہیں چاہتا، نہیں طلب کرتا، علیہ اجرا، اس پر کوئی بدلہ جزا صلہ اجر، الا سوائے المودت، محبت۔ مودت کے معنی ہے محبت۔ الا المودت فی القربى، میرے قرابت داروں سے محبت۔ ایک صاحب کو اعتراض ہو گیا، کہنے لگے مولانا واہ یہ تو خوب رہی، ارے رسول اپنے ہی خاندان والوں کو چاہنے کے لیے ایمان والوں پہ دباؤ ڈال رہے، حکم دے رہے، یہ تو اقربہ پروری معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو اقربہ پروری ہوئی، میرے خاندان والوں کو چاہو، میرے داماد کو چاہو، میری بیٹی کو چاہو، میرے نوازوں کو چاہو، ان کی اولاد 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 کو چاہو، قیامت تک سارے سادات کو چاہتے رہو۔ خوب رہی، ارے رسول اللہ نے تو ہمیں پابند کر دیا بھائی۔ ہم نے اللہ کے رسول سے پوچھا، آقا آپ اپنے رشتہ داروں سے محبت کرنے کے لیے امت کو کیوں کہتے ہیں؟ آقا نے کہا کہ نادان، دیکھا نہیں میں نے کب کہا
میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے کہ پیارے تو بول. میں کہاں بول رہا ہوں؟ میں تو حکم سنا رہا ہوں. ادھر سے لیتا ہوں ادھر دیتا ہوں, ادھر سے لیتا ہوں ادھر دیتا ہوں. میرا تو کام ہی یہی ہے. خالق کی خبر مخلوق کو دینا, مخلوق کی خبر خالق تک پہنچانا, خالق سے لینا مخلوق میں بانٹنا. انما نقاسم واللہ یعطی, وہ اپنے سارے خزانوں کے کنیا میرے ہاتھ میں دے دیا ہے, میں لٹاتا رہتا ہوں. اللہ اکبر, اوتیت مفاتیح الشام, اللہ اکبر, اوتیت مفاتیح الفارس, اللہ اکبر, انی اوتیت مفاتیح الیمن. غزوہ خندق کے وقت جب چٹان نکل آئی, رسول اکرم کدال اٹھائے تھے اس پتھر کو پھوڑنے کے لیے, آپ نے ہوا میں کدال لہرائی اور اس کے بعد یہ صدا بلند کی, اللہ اکبر, اوتیت مفاتیح الشام, اللہ اکبر, اوتیت مفاتیح الیمن, اللہ اکبر, انی اوتیت مفاتیح الفارس. ارے لوگوں, تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ رسول تو بھی چٹان پھوڑ رہے, ان کی یہاں پر جو حرکتیں ہیں, جو کاوشیں ہیں, جو محرکات ہیں, وہ تو زمین اور پتھر کی کھدائی کی بات ہو رہی ہے. ارے نادانو, تم دیکھتے نہیں, اللہ نے مجھے شام کے خزانوں کی کنجیاں دے دی, یمن کے خزانوں کی کنجیاں دے دی, پورے فارس کے خزانوں کی کنجیاں دے دی ہیں. میرے ہاتھ میں سارے خزانوں کی کنجیاں ہیں, جب چاہوں جسے چاہوں دے دوں. وہ تو لیتے ہیں دیتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں دیتے. ایک صاحب نے میرے آگے کہا کہ فلاں مولانا کہہ رہے تھے کہ نبی کچھ نہیں دیتے, رسول کچھ نہیں دیتے. میں بولا صحیح نہیں دیتے. ارے مولانا آپ بھی بول رہے, لاؤ بول رہا بھائی, جو خیال ان کا ہے وہ غلط نہیں, صحیح ہے. ارے کیسا بول رہے حضرت, آپ سے یہ توقع نہیں تھی. میں بولا آپ کو تو مجھ سے یہی توقع رکھنی چاہیے تھی. ارے کیا مولانا, نبی رسول وہ کہہ رہا کہ اس کو کچھ نہیں دیتے. میں بھی کہتا ہوں کہ اس کو کچھ نہیں دیتے. یہ مانگتا ہی نہیں, یہ مانتا ہی نہیں, تو وہ دیتے کیوں ہے؟ کہ میرے رسول دیتے ہیں, یہ تو مانتا بھی نہیں, مانگتا بھی نہیں, مانتا بھی نہیں, مانگتا بھی نہیں. ورنہ ان کی دین کیسی ہے؟ واہ کیا جود و کرم ہے, چاہے بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا. ارے مانگ کے تو دیکھ, جن کو ہے مانگنے کا سلیقہ ان کی جھولی یہاں سے بھری ہے. چاہیے صرف جذبہ عقیدت. میرے آقا کے گھر کیا کمی ہے, میرے آقا کے گھر کیا کمی ہے؟ ارے مانگنے والوں کو دنیا دی, تخت دیا, تاج دیا, حکومت دی, پیسہ دیا, دولت دی, دھن دی, اختیار دیا, بادشاہت دی, اقتدار دیا, اور مانگنے والے نے فرش پر بیٹھ کے عرش سے بھی پرے کی باتیں مانگ لی, جنت مانگ لی, جنت میں رسول کا ساتھ مانگ لیا, رسول نے وہ بھی دے دیا. بہت حدیث پڑھتے ہیں, نام ہی رکھ لیا اہل حدیث. اہل کے معنی بتاؤں میں آپ کو, والے, حدیث والے. تو حدیث کو ماننے والے یا نہ ماننے والے یہ سراحت نہیں ہے. آپ حدیث سنا ضعیف ہے, ارے بھائی صاحب حدیث ہے نہیں, وہ موضوع ہے. حضرت یہ حدیث نہیں, اس میں اختراع ہے. ارے بھائی صاحب سیاست ہے نا جی, یہ وہ ہوں گے سیاست 1400 سال سے سارے علماء اب تک صحیح سمجھتا ہے. اب ہم لوگ کچھ حدیثوں کو غلط سمجھتے ہیں کیونکہ ہم حدیث والے ہیں. 1400 سال سے ساری دنیا کے علماء, صرف ہمارا ہندوستان ہے بھائی, ہندوستان, پورا گلف, پورا افریقہ, پورا افغانستان, افریقن بلاک پورا, جہاں جہاں بلاد اسلامی, عراق, شام, فارس, تاشقند, بخارا. امام بخاری کہاں گئے؟ رشیا کے تاشقند. رشیا میں USSR کا حصہ تھا پہلے, معلوم ہے.
امام بخاری ہندوستان کے نہیں ہے، پاکستان کے نہیں ہے، بنگلہ دیش کے نہیں ہے. کچھ آپ بولے کہ بولتے نہیں ہے تو ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش ہوتا ہے. ارے بابا بخاری، امام بخاری ہندوستان کے تھے، نہ پاکستان کے تھے، نہ بنگلہ دیش کے تھے، نہ افغانستان کے تھے، نہ سعودی عرب کے تھے، نہ کوئی افریقن بلاک کے تھے، نہ عراق کے تھے، نہ سوریا یا سیریا شام کے تھے. وہ تو رشیا کے تھے، رشیا کے. امام بخاری کی کتاب بخاری شریف، جس کو اصحح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے. اللہ کی کتاب کے بعد دنیا کی سب سے صحیح کتاب بخاری شریف. اس کی 23 حدیثوں کے منکر ہیں یہ لوگ. کمال ہے. ارے بھائی تم تو بولتے ہو کہ ہم سیاستہ کو مانتے ہیں. یہی تو سیاستہ ہے. کہتے ہیں بخاری کی یہ حدیثیں نہیں مانتے، ترمذی کی یہ حدیثیں نہیں مانتے، مسلم کی یہ حدیثیں نہیں مانتے، ابن ماجہ کی یہ نہیں مانتے، نسائی کی یہ نہیں مانتے، ابو داؤد کی یہ نہیں مانتے. یہ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے نہیں مانتے کہ اس یہ میں ہماری جے نہیں ہے. اس لیے نہیں مانتے. جو ہمارے پلے پڑ جائے وہ مانتے ہیں، جو پلے نہ پڑے نہیں مانتے. ارے بھائی اللہ رسول کا حکم ہے بھائی. حدیث کیا ہے؟ اس میں حدیث قدسی بھی ہے جو اللہ کا فرمان ہے، رسول کی حدیث ہے رسول کا فرمان ہے. اللہ کا فرمان رسول کا فرمان ایک ہی تو ہوتا ہے. قرآن سارا اسی سے بھرا پڑا ہے. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، من یطع رسولہ فقد اطاع اللہ، لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ. جہاں جہاں کہا اپنے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر کرتے گیا رہا تاکہ کوئی جدا نہ سمجھے. میرا حکم میرے محبوب کا حکم الگ نہیں، میرا ہاتھ میرے محبوب کا ہاتھ الگ نہیں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. جو میرے محبوب کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیٹھ کر رہے ان کے ہاتھوں پہ میرا ہاتھ ہے. حالانکہ اللہ ہاتھ پاؤں سے بے نیاز ہے. بتا دیا. یہ جو 5 انگشت نظر آ رہی ہیں تمہیں، یہ جو پنجہ نورانی نظر آ رہا ہے تمہیں، یہ انگشت جن کے ناخنوں کا تراشا ہلال سے خوبصورت ہوا کرتا ہے، ارے نادانو یہ تم کو رسول کا ہاتھ نظر آ رہا ہے، میرا ہاتھ ہے. رسول نے کنکریاں پی، رب نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے محبوب جب آپ نے کنکریاں پھینکی آپ نے نہیں پھینکی. پہلے انکار بعد میں اقرار. جب آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی، جب آپ نے کنکریاں پھینکی. آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی جب آپ نے کنکریاں پھینکی. آپ نے بات نہیں کی جب آپ نے بات کی. آپ نے کھانا نہیں کھایا جب آپ نے کھانا کھایا. آپ نے کلام نہیں کیا جب آپ نے کلام کیا. آپ نے نہیں پڑھا جب آپ نے پڑھا. آپ نے نہیں لکھا جب آپ نے لکھا. آپ کہیں گے کہ مولانا یہ کیا گفتگو کر رہے ہو؟ پہلے انکار کرتے ہو بعد میں اقرار کرتے ہو. کہا ہمارا کلمہ اسی سے پہلے لا الہ ہے، بعد میں الا اللہ ہے. انکار سے ہم شروع کرتے ہیں، اقرار پہ آ کے رکتے ہیں. تم اقرار سے شروع ہوتے ہو، انکار پہ آ کے ٹک جاتے ہیں. رسول نہیں دیتے، تم مانتے نہیں، تم مانتے نہیں. رسول اکرم وضو فرما رہے ہیں. صحابی ہے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی، بخاری شریف میں حدیث ہے. وضو کرا رہے ہیں، سرکار کی خدمت میں کھڑے ہوئے ہیں. سرکار وضو کرا رہے ہیں، اکثر خدمت میں رہتے تھے. سرکار خوش ہوئے خدمت سے. جب بظاہر فرش نشین خوش ہوتے ہیں تو وہ عرش نشین بھی خوش ہوتا ہے. ان کی رضا ان کی رضا سے جدا نہیں ہے، ان کی پسندیدگی اس کی پسندیدگی سے جدا نہیں ہے. سرکار خوش ہو گئے، تبسم فرمایا. اس کے بعد حضرت ربیعہ سے کہا یا ربیعہ تو سل. ایک روایت، اے ربیعہ مانگ لے مانگ لے. آسک او ربیعہ، آسک پوچھ، مانگ، طلب کر. دوسری روایت میں ہے یا ربیعہ تو سل ما شئت.
اے ربیہ مانگ لے جو تو چاہتا ہے، جو تو چاہتا ہے مانگ لے. Oh Rabia, ask me whatever you like, whatever you desire, whatever you require, whatever you wish, whatever is your will, whatever is your ambition. مانگ، میں بھی دیکھوں کہ کتنا مانگتا ہے. مانگ، میں دینے تلا ہوں. تلا ہے آج ساقی سارا بخانہ لٹانے پر. مانگ کتنا مانگتا ہے. تیری جرت بھی دیکھوں، تیری استطاعت بھی دیکھوں، تیرے دامن کی کشادگی بھی دیکھوں. مانگ. جب اجازت مل گئی، اب اس عقل کے اندر سے پوچھو، جب دے نہیں سکتے تو پھر یہ اجازت کیوں دے دی؟ مانگ لے، کیا ہونا مانگ دیتا ہوں. دنیا کے بادشاہوں سے مانگو کبھی. ایک بڑا حساس اور لطیف حکایت ہے، ہمارے صوفیاء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا. ایک بادشاہ کے دروازے پر ایک سائل آیا، فقیر، منگتا، بھکاری. کچھ مانگنا؟ ارے مانگ بھائی. سرکار ایک درہم دے دو. شہنشاہ سے مانگ رہا، ایک درہم دے دو. ارے بدبخت، اتنا بڑا خزانہ ہے میرا، مجھ سے ایک درہم مانگتا ہے. مشرق سے مغرب تک حکومت ہے میری، مجھ سے ایک درہم مانگتا، مل جائے گا. لیکن بدبخت، جو تو مانگ رہا ہے میری حیثیت کھل کے مانگ رہا ہے. میں شہنشاہ ہوں، میرے سے درہم مانگتا ہے. دوسرے ہی لمحے جملہ بدل دیا، کہنے لگا سرکار حکومت دے دو، یہ گدی دے دو. بادشاہ نے کہا بدبخت، پہلے میری حیثیت بھول کے مانگ رہا تھا، اب اپنی حیثیت بھول کے مانگ رہا ہے. تیری حیثیت ہے عزت تو تاج کی، آئینہ ہے گھر میں تو دے تو حجامت خانہ جا. نہیں دے سکتا، تخت و تاج نہیں دے سکتا. کیوں؟ تخت و تاج دیا تو انہیں بے تخت و تاج ہو جاتا، انہیں فقیر ہو جاتا، انہیں بادشاہ ہو جاتا. ہم کو ایک ایسے بادشاہ کی ضرورت ہے جو تخت بھی دے، تاج بھی دے، دنیا بھی دے، آخرت بھی دے، اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہ ہو. ہم ایسے کے مانگنے والے ہیں، اور ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہے. حافظ صاحب کی توجہ. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اللہ اکبر. لوگ پڑھ کے سمجھے اللہ مالک ہے کون و مکان کا، ذرے ذرے کا، چپے چپے کا، ہر چیز کا. ارے اس میں کس کو انکار ہے رے باپ؟ پھر ارے رب کیا بول رہا سن. اللہ مالک الملکی نہیں فرما رہا. قل اللہم مالک الملکی تؤتی الملک من تشاء. محبوب آپ بولو. کیوں بولا؟ ارے یہ دنیا والوں کو کیا معلوم کہ رب کی حکومت کتنی ہے، کہاں ہے. تو نے دیکھا ہے تو بول، تو نے دیکھا ہے تو بول. صرف دیکھا نہیں ہے، میں نے تجھے دیا ہے، تو بول. ایک لفظ ہے ملک. اب سنو ذرا، ملک کیا ہوتا؟ What's a territory? What's a country? What's a state? کسے کہتے ہو؟ Which has been circumferenced. جس کا
احاطہ ہوتا ہے. ایک ایسی جگہ آتی ہے بیچ میں ایک آہنی لوہے کی گیٹ لگی ہوئی ہے, اس کا نام ہے واگا سرحد. ادھر ہندوستانی فوجی کھڑے ہوئے ہیں, ادھر پاکستانی فوجی کھڑے ہوئے, بیچ میں صرف ایک گیٹ ہے 2 انچ کی راڈز کی. ادھر ہندوستان کا سکہ چلتا, ادھر پاکستان کا سکہ چلتا. ادھر ہندوستان کی حکومت چلتی, ادھر پاکستان کی حکومت چلتی. ادھر ہندوستان کا قانون چلتا, ادھر پاکستان کا قانون چلتا. ادھر ہندوستانیوں کا راج چلتا, ادھر پاکستانیوں کا راج چلتا. ادھر ہندوستان کی پارلیمنٹ اثر انداز ہوتی, ادھر پاکستان کی پارلیمنٹ اثر انداز ہوتی. ادھر ہندوستان کی عدالت کا حکم چلتا, قانون چلتا, ادھر پاکستانی عدلیہ اپنا قانون چلاتی ہے. ارے ہم نے کہا کیا بھائی یہ گیٹ تو ہے بیچ میں, یہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ساری دنیا میں ساری چیزیں اسمگل کی جاتی, حکومت سے کیوں اسمگل نہیں ہوتی؟ دو قدم تم بھی بڑھو, 2 قدم ہم بھی بڑھے. لیکن کیا میں نے لگا یہ حکومت کے حدود ہیں, یہ حد بندی ہے. اس کے باہر جا کے ہندوستان کی بات کرے گا, سولی میں لٹکا دے گا پٹھان کا بچہ, اور ادھر آ کے پاکستان کی وفاداری کی بات کرے گا, آتنکوادی, ٹیررسٹ, دیش دروہی, ملک کو تباہ کرنے والا, تجھ پر یہ آروپ لگیں گے, الزام لگیں گے. You will be blamed as a terrorist and will be hanged or will be sent behind the bars. یا تو صلاحوں کے پیچھے رہیں گے یا ہوا میں جھولا جھولیں گے بابو سمجھ کے. ارے بھئی یہ کی گیٹ ہے رہا یار, ادھر کی بات ادھر بولا, نہیں بولنا نا, حد ہے. کئی کو بولے نہیں دیکھئے حد. ادھر پٹھان کا بچہ ترہ بننے کا کھڑا ہوا نہیں دیکھے, ادھر ہندوستانی اپنا ترنگا لگا کے کھڑا ہوا نہیں دیکھے, کئی کو بولے. ایک قدم آگے بڑھا کے بولا, ادھر بولتا تو انعام ملتا, ادھر بولتا تو خطاب ملتا, ادھر بولا تو عتاب ملا. پوچھا کیوں؟ حکومت کے حدود ہیں. ادھر فلسطین ہے, ادھر اسرائیل ہے, ادھر مصر ہے, ادھر اسرائیل ہے, ادھر جارڈن ہے, ادھر اسرائیل ہے, ادھر سیریا ہے, شام ہے, ادھر اسرائیل ہے. اسرائیل کی بولی آگے ادھر بولے گا سنسار کر دیں گے عرب کے بچے, اور ادھر کی بات جا کے ادھر بولے گا موساد, اسرائیلی انٹیلیجنس. چھم چھم کی کرسی پہ بٹھاتی معلوم, ایسی کرسی رہتی دیکھنے میں, جا کے بیٹھتے چھم 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 شروع ہوتا, تو بول دیتے, باہر کا بھی بول دیتے, اندر کا بھی بول دیتے. سر حد, سر حد, ایک سر ہے, ایک حد ہے. یہ دنیا والوں کے ملک ہے. ایک کا نام ہندوستان ہے, ایک کا نام پاکستان ہے, ایک کا نام بنگلہ دیش ہے, ایک کا نام افغانستان ہے, ایک کا نام افریقہ ہے, ایک کا نام ساؤتھ افریقہ ہے, ایک کا نام جارڈن ہے, ایک کا نام سوڈان ہے, ایک کا نام نائجیریا ہے, ایک کا نام یوگنڈا ہے, ایک کا نام موزمبیق ہے, ایک کا نام تونس ہے, ایک کا نام الجیریا ہے, ایک کا نام سعودی عرب ہے, ایک کا نام کویت ہے, ایک کا نام عراق ہے, ایک کا نام سیریا ہے, شام ہے, ایک کا نام مصر ایجپٹ ہے, ایک کا نام لبنان ہے, ادھر نیوزی لینڈ ہے, ادھر آسٹریلیا ہے, ادھر یورپ ہے, ادھر امریکہ ہے, ادھر رشیا, ادھر چائنا ہے, ادھر جاپان ہے, ادھر ہانگ کانگ ہے, ادھر ملیشیا ہے, ادھر انڈونیشیا ہے. ارے کتنے حدود ہیں؟ کہا 100 حدود ہے, 100 حدود ہے. یہ ایک ایک ملک ہے, یہ بڑے ملک. پھر ان کے حدود ہوتے ہیں, اسٹیٹس ہوتے ہیں. ہمارے ہندوستان کے 28 اسٹیٹس ہو گئے. یہ آندھرا پردیش, یہ کرناٹک, یہ مہاراشٹر, یہ اڑیسہ, یہ یو پی, یہ دہلی جو پہلے یونین ٹیریٹری تھی اب وہ خود ایک اسٹیٹ بن گیا, یہ اترانچل, یہ جھارکھنڈ, یہ بہار. ہر ایک کا چیف منسٹر الگ الگ, ہر ایک کی اسمبلی الگ الگ, قانون سازی الگ الگ, لیجسلیشن الگ الگ, حکومتیں الگ الگ, منسٹر الگ الگ. سکہ ایک, سب کا سکہ ایک,
सिक्का कौन सा चलता है? वही चलता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, यूनियन गवर्नमेंट चलाती है। लेकिन रियासतें अलग अलग है, हर रियासत की हद है, सरहद है। रियासतों की सरहदें हैं, मुल्क की सरहदें हैं। दुनिया के कितने 100 मुल्क हैं, सब पर नजर करो, लेकिन हर मुल्क की सरहद है, हर मुल्क की सरहद है। ये दुनिया वालों की हुकूमतें हैं जो रब ने दी है, तो सरहदें बना दी है। खबरदार, इधर का उधर नहीं, उधर का इधर नहीं, इधर का उधर नहीं, उधर का इधर नहीं। अगर करोगे तो क्या होगा? सुन लिया आपने। और इधर वाला उधर वाले पे हुकूमत नहीं चला सकता। यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बैठ के हुक्म नहीं दे सकता अजमल खद्दार को छोड़ दो, छोड़ देते। अबे तू कौन पे बोलने वाला? हमारे मुल्क में गद्दारी करा, ऐसा करा, वैसा करा, जो जो भी चार्जेस है। अब हमारा जो कानून काम करेगा, जो कुछ वर्डिक्ट आएगा, कोर्ट का फैसला, उस पे अमल होगा। नहीं भाई, मेरा आदमी है, तेरे मुल्क में खाऊंगा तेरा आदमी। हमारे मुल्क में आके बदमाशी करा, अब हमारे हाथ में है, हम वही करेंगे जो हमको करना है। होगा तेरा आदमी। आया वहां से, भेजा उसने, लेकिन यहाँ तो मजबूर हो गए। अब यहाँ का कानून इस पर लागू हो रहे। क्या दुनिया वालों की हुकूमत है, दुनिया वालों के मुल्क है। अब मेरे रब का मुल्क मेरा आदमी है, तेरे मुल्क में खाऊंगा तेरा आदमी। हमारे मुल्क में आके बदमाशी करा, अब हमारे हाथ में है, हम वही करेंगे जो हमको करना है। होगा तेरा आदमी। आया वहां से, भेजा उसने, लेकिन यहाँ तो मजबूर हो गए। अब यहाँ का कानून इस पर लागू हो रहे। क्या दुनिया वालों की हुकूमत है, दुनिया वालों के मुल्क है। अब मेरे रब का मुल्क मेरे रब का मुल्क, अर्श पर उसकी हुकूमत, कायनात के चप्पे चप्पे में उसकी हुकूमत, सूरत पर उसकी हुकूमत, चांद पर उसकी हुकूमत, बज़्र के कशा पर उसकी हुकूमत, महो अंजुम पर उसकी हुकूमत, कॉन्स्टिलेशन में उसकी हुकूमत, गैलेक्सी में उसकी हुकूमत, मिल्की वे में उसकी हुकूमत, स्टार्स पर उसकी हुकूमत, प्लैनेट्स पर उसकी हुकूमत, निज़ामे शमसी पर उसकी हुकूमत, जितने हम जानते हैं सैयारे सैयारचे, उन सब पर उसकी हुकूमत, समंदरों पर उसकी हुकूमत, पहाड़ों पर उसकी हुकूमत, जमीन पर उसकी हुकूमत, हवाओं पर उसकी हुकूमत, बारिश पर उसकी हुकूमत, हर 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 मखलूक पर उसकी हुकूमत है। ये है मेरे मौला का मुल्क, जिसकी कोई सरहद नहीं है, जिसकी कोई सरहद नहीं है, उसकी हुकूमत की सरहद नहीं है। और जहां वो रहता है मकाम खास है उसका नाम है ला मकाम। मकान कहते हैं ठिकाने को, मकाम को, सबके रहने का एक मकान होता है। अब कह रहे थे साहब होती है।